اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی۔ آج کے پروگرام میں ہم ملک کے جو ہمیشہ ہمارے جو پروگرام اس سلسلے میں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو بنیادی ہمارے اس دور کا جو پرابلم ہے وہ معیشت ہے، کیونکہ اکانومیز مختلف شکلیں اختیار کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے پاور موڈز کسی اور سٹائل سے ہوتے تھے، فوجوں کا مضبوط ہونا یا علاقوں کا مضبوط ہونا۔ اب معیشت کے ذریعے جنگیں بھی، بلکہ جو اب آئندہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں وہ معاشی جنگیں ہیں کہ معاشی طور پہ کس کو کیسے نیچا دکھانا ہے یا کیسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ پروگرام معیشت اور سیاست میں ہم ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے مہمانان گرامی کو بلاتے ہیں اور ان سے کنٹریبیوشن ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کس طرح کیا پروپوزل دے سکتے ہیں جس سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی میں جناب محمد اویس صاحب FCA ہیں، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں یہ کونسل ممبر ہیں، ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں ٹیکس میٹر کا۔ جناب ہمارے دوسرے مہمان، ویلکم اویس صاحب، جناب اشرف کنور صاحب۔ اشرف کنور صاحب کا تجربہ ایز اے انکم ٹیکس آفیسر بھی ہے، اب یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ٹیکس معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آتے رہتے ہیں، ہم ان سے رائے لیتے ہیں۔ ہمارے تیسرے ہمارے ساتھ ہیں رانا محمد ندیم صاحب، یہ پاکستان انجمن تاجران کے وائس پریزیڈنٹ، پاکستان ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے ممبر بھی ہیں۔ ان کا بھی چیمبر سے بھی تعلق ہے، تاجران کے خاص طور پہ یہ نمائندہ ہیں، تو ہم ان حضرات سے ملک کے حوالے سے۔ تو میں پہلے جناب اویس صاحب سے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ اویس صاحب، پاکستان میں اس وقت جو ہر دور میں ہی رہا ہے لیکن اس وقت خاص طور پہ کہ معاشی طور پہ آپ کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کے پاس یہ فگر بجٹ کے اور ادروائز یہ تمام فگر لوگوں کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں ان کے اور ان کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ 2-3 سال سے یہ کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ پرابلم انٹرنیشنلی گلوبلائز فیس کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہاں کہ ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے یا ہماری اکانومی بہت ڈاؤن چلی گئی ہے، تو آپ اس پہ فگر کے لحاظ سے کیا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ سب سے پہلے تو آبویسلی آج انوائٹ کرنے کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اس کے فورم سے کچھ بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، جو بات آپ نے کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک معاشی طور پہ مشکلات سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جو بیسک پرابلم ہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز کے پرابلم ہوتے ہیں، اور ہم کیونکہ امپورٹ بیسڈ اکانومی بن چکے ہیں، تو جب بھی فارن ایکسچینج کے اوپر پریشر آتا ہے، آپ کا فارن ایکسچینج کی جو کنورژن ریٹ ہے وہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہوتی ہے۔ آئل بیس، ابھی ریسنٹلی آئل کی ایک ایگزامپل ہے کہ آئل کے اوپر جب 12 روپے بڑھتے ہیں تو آئل صرف نہیں امپیکٹ ہوتا، ایون وہ جو گھر میں سبزی کھائی جاتی ہے نا، وہ جو آلو پیاز آتا ہے وہ بھی مہنگا ہو جاتا ہے، اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے۔ دوسری طرف جو بات ہے وہ ایک طرف یہ ظاہر ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ آپ لاہور کی سڑکوں پہ چلے جائیں تو ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر کتنی نئی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کمپنیز آئیں، اور آج بھی آپ گاڑی بک کروانے جائیں گے تو لمبی لائن لگی ہوتی ہے، 6 سے 8 مہینے سال لگ جاتا ہے گاڑی لینے کے لیے۔ مینس کہ لوگوں کے پاس ایک طرف پرچیزنگ پاورز بھی اتنی ہے کہ وہاں پہ سیل بہت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ بہت بڑی سوسائٹی ہے جس کے پاس کھانے پینے کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ رات کو کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ یہ دو آپ کے ایکسٹریمز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں۔ ایک طرف اصل میں یہ کہاں سے شروع ہوا، آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہم نے بہت زیادہ بزنسز کو سپورٹ نہیں کیا۔ یہاں پہ ہم نے بزنس کس کو سپورٹ کیا؟ ہم امپورٹ کو انکریج کرتے گئے، ہم امپورٹ کر کے یہاں چیزیں بیچتے گئے، اور لوکل انڈسٹری کو ہم خراب سے خراب تر کرتے گئے۔ کبھی ہم نے بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا۔ ہم ملٹی نیشنلز کو بھی بہت سپورٹ کر دیتے ہیں، امپورٹر کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مینوفیکچرنگ وہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے لوگوں کو۔
یعنی جو ایک فیکٹری ہوتی ہے نا اس کے اندر کئی 100 آدمی جو ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ساری چیز ہوتی ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر فیملیز ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں. جب آپ کی مینوفیکچرنگ کم سے کم ہوتی گئی تو آپ کا لوگوں کو روزگار نہیں گیا. دوسری طرف آپ کا پیسہ شفٹ ہوتا گیا ریئل اسٹیٹ کے اندر. آپ نے کیا کیا کہ بڑے بڑے مینوفیکچرنگ اداروں نے, میں کئی گروپس کا نام لے سکتا ہوں جو مینوفیکچرر تھے, انڈسٹریز کے اندر تھے, نکل کے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پیسہ لیتے گئے, ڈالتے گئے, اور ہاؤسنگ سوسائٹی کو اتنا مہنگا اور وہ کر دیا. آپ کہہ لیں وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کے اندر انویسٹرز آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو گھر بنانا بھی آج بہت مشکل ہو گیا ہے, قیمتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں اس سیکٹر کی. تو پیسہ جو کمانے والے مینز تھے وہ نان پروڈکٹیو مینز کی طرف ہم چلے گئے. ہم نے سارا پیسہ بلاک کر دیا. ہاؤسنگ بھی تو پروڈکٹیو ہے نا, ہاؤسنگ ایک حد تک پروڈکٹیو ہے, لیکن انویسٹمنٹ جو پلاٹس وغیرہ کی ہوتی ہے اور پلاٹ کو بڑھاتے جانا ہوتا ہے وہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, جو وہ کنٹرول کر کے رہنا چاہیے. گھر تو لوگوں کی ضرورت ہے, وہ تو بننے چاہیے کیونکہ ہاؤسنگ اس سے روزگار بھی ملتا ہے, وہ پروسیس تو صرف ہاؤسنگ جب چلتی ہے تو پھر سیمنٹ بھی چلتی ہے, آپ کی اسٹیل انڈسٹری بھی چل رہی ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ لینڈ کو ہی بڑھاتے جائیں گے اور وہ ساری چیزیں آتی جائیں گی اور ادھر زیادہ نہیں ہوگا, انویسٹر رہے گا, وہ چیز ہوگی. تو جس کی وجہ سے آپ نے کلاس ڈفرینسز دو طرح کے کریٹ کرتے گئے. ایک کلاس ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے, اور ان کا نمبر جو ہے 5-10% سے زیادہ نہیں ہے ٹوٹل سوسائٹی کے اندر. اور جو ایک مڈل کلاس اس کے بعد آتی ہے جو بہت بڑی آپ کہہ لیں پاپولیشن ہوتی ہے, جو کسی طریقے سے گزارا کر رہی ہوتی ہے, اور ان کو جب پیٹرول 5 روپے لیٹر بڑھے یا 12 روپے لیٹر بڑھے تو ان کو افیکٹ کرتا ہے, اور وہ ساری چیز ہو رہی ہے. اور تیسری کلاس وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کا روزانہ مسئلہ ہوتا ہے, یعنی وہ تو روزانہ کا پورا کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہوگا. تو جب اکانومی کے اندر اگر روزانہ کھانے پینے والے کے لیے کوئی اپرچونٹی آپ کریٹ نہیں کریں گے, یعنی ابھی تک یعنی بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کی کوئی بھی ایک پالیسی ایسی نظر نہیں آتی جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ عام آدمی کو کہاں پہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ مل جائے گی اور وہ ساری چیزیں ہوگی. تو وہ جو نمبر ہے وہ اس وقت ضرورت ہے فرینکلی, اگر اکانومی چلانی ہے تو وہاں ہونا ہے. یس, نیشنل لیول کے اوپر اگر آپ بات کریں, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اونلی فارن ایکسچینج ریزروز کو روتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ کیونکہ, اور وہ بھی کیا ہے امپورٹ بیسڈ ہے. ہم آج بھی کیا ہم نے امپورٹ کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا؟ آج بھی ایک, یعنی کبھی ہم یہ کہیں کہ اوکے آئل بیس سے لے کر اب دنیا رینیویبل انرجی پہ شفٹ ہو رہی ہے, سولر پہ, ابھی آپ نے سولر کے اوپر دوبارہ سیل ٹیکس لگا دیا. آپ یعنی آپ کی پالیسی ذرا گورنمنٹ دیکھیں کہ پہلی ہونی یعنی اوپر سے آپ نے سولر کو اور مہنگا کر دیا. آپ کو تو رینیویبل سستے کرنے چاہیے. گاڑیاں بھی جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں یا الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کو ڈیوٹی فری امپورٹ کریں تاکہ آپ کا امپورٹ کا بل کم ہو. جب تک آپ امپورٹ کا بل نہیں کم کریں گے, پاکستان میں فارن ایکسچینج کہیں سے ہم نے زمین سے کھدائی کر کے نہ تیل نکلنا ہے نہ ہمارے پاس کچھ اور آنی ہے, اور ایکسپورٹ جتنی ہے وہ ہماری ایک رہتی ہے, ٹھیک ہے, بس اتنی. ایک ٹیکسٹائل ہم میجر ایکسپورٹ لیتے ہیں, لیدر کی ایک چھوٹی سی ہم نے اس کی ایک امپورٹ رکھی ہوئی ہے, کچھ تھوڑی سی سپورٹس گوڈز ہیں, وہ چیزیں ہیں. تو وہ کوئی اتنا بڑا کوانٹم نہیں دے گی کہ آپ کہیں پہ معیشت کو سنبھال سکیں. تو امپورٹ کو کم کرنا ہے, لوکل آدمی کو روزگار کی سہولیات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں گے تو معیشت بہتر ہوگی. دوبارہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں اشرف قمر صاحب. یہ ابھی اسٹیٹمنٹ ایک جو کیبنٹ میں کہتے ہیں کہ جی بات ہوئی کہ اسٹیک اپ ہوئے ہیں ریونیو کورٹس کے ڈیسیژن کی وجہ سے. کورٹ اسٹے دے دیتی ہیں یا کورٹس میں اپیلیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے اسٹیک اپ جو ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے پھر بعد میں ایک فگر بھی دیا کہ اس سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ. تو آپ اس پہ کوئی کمنٹس دینا چاہیں؟ جب ٹیکسیشن آفیسر ٹیکس لگاتا ہے تو نارملی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایکس پارٹی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے باقی اسیسمنٹ کرنے سے, کیونکہ باقی اس میں اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جب وہ ٹیکس لگاتا ہے تو اس کو پوری ڈیٹیلز, ڈاکومنٹس, ہر چیز کو اس کو دیکھنا ہے. اس کا ٹیکس پیئر کا رپلائی جو ہے اس کو بھی اس کو بھی اس نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. پہلے کے جو ریٹرنز ہیں اس کو بھی دیکھے گا, ریٹرن کو دیکھے گا, ساری لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد وہ اس کو ٹیکس لگائے گا. تو اس طرح کا ٹیکس جو ہے جب وہ لگائے گا تو اس کو لا کو بھی فالو کرنا پڑے گا, پروسیجر کو بھی دیکھنا پڑے گا, رولز کو دیکھنا پڑے گا, سرکولر نوٹیفیکیشن جو پرانے ڈیسیژن ہیں جو کورٹوں کے آئے ہوئے اس کو بھی دیکھنا ہے اس نے.
جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو اس میں اس کا اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ وہ میرا خیال ہے شاید ہفتے میں ایک آرڈر کر سکے. تو اس کے لیے اس نے ایک بیسٹ وے یہی رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کو 2-4 نوٹس دو, اور وہ بھی آن لائن. مطلب 218 کو بھی اس نے سیکشن 218 کو بھی اس نے نہیں فالو کرنا, کہ جس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جو سول پروسیجر کوڈ وہ چیپٹر 5 میں جو ہے آپ نے اس کو اسی پروسیجر کو فالو, اس پروسیجر کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور اس میں ون آف دا موڈ یہ بھی ہے کہ بے شک اس کو کرے. آج کل انہوں نے کر دیا کہ نہیں وہ تو سر اس نے کر دیا ہے, لیکن اس کے اوپر FBR کا سرکولر موجود ہے کہ آپ نے صرف جو آن لائن جو آپ نوٹسز دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے, اس کا فزیکلی ٹیکس پیئر کے اوپر اس کی سروس بھی ضروری ہے. اب چونکہ اس کے اوپر ایک تو ٹیکس پیئر انہوں نے اپنے حساب سے 5-6 نوٹس جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انہوں نے دے کے اس کے بعد انہوں نے کہا جی سفیشینٹ اپرچونٹی ہم نے پرووائڈ کر دی ہے, یہ نہیں آیا اس میں اپنے پاس ہی لکھ لیا کہ ہم نے دے دیے. نہیں سر, وہ اس کو دینے پڑتے ہیں اب, چونکہ یہ سارا ای پورٹل آ گیا ہے نا, تو اب اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ دے. اب چونکہ آپ ہمارا لٹریسی ریٹ دیکھیں, اگر آپ لٹریسی ریٹ کو دیکھ کے آگے اس کو ڈسیزن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہر بندہ جو ہے وہ 24 گھنٹے موبائل اور ای میل اور یہ ساری چیزوں کو تو چیک نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ FBR نے پرٹیکولرلی ایک سرکولر کیا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر فزیکل جو ہے وہ بھی سروس ضروری ہے. وہ سارے پیرامیٹر کو آپ پورے کریں جو سول پروسیجر کوڈ میں مینشنڈ ہے. جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر اسٹکا بھی ہوگا اوپر. جب وہ نہیں ہوگا تو وہ کر دے گا اس کو ایکس پارٹی, اور ایکس پارٹی میں کیا کرے گا, اس کی بعض جگہ پر تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹوٹل سیلز وہ بھی اس نے ایڈ کی ہیں, پرچیزز کو بھی ایڈ کیا ہے, جتنے اس کے ایسٹس ہیں ایسٹس کو بھی اس نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے. اور اس کو کوئی جو ہے وہ پراپرلی کوئی 1111B کا یا 111 کے کوئی نوٹس 1 2 3 4 میں سے کوئی وہ بھی نہیں پراپرلی دیا, اور نہ اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس کے اوپر سیکشن کون سا میں نے اپلائی کرنا ہے. اور وہ جب وہ اس طرح کی ٹیکسیشن ہوگی تو فکٹیشیس جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ہیوج ڈیمانڈ کھڑی ہو جائے گی ہائر کورٹس کو, سپریم کورٹ تک ظاہر جائے گا, تو ظاہر اسے اسٹکا بھی ہونا ہے کیونکہ اس قسم کی چیزیں. بلکہ یہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. یہ چند دن پہلے میں ایک ساہیوال میں ایک کیس کر کے آیا تھا, تو ایک ایڈیشنل کمشنر صاحب نے اس کے اوپر سیکشن 122(5)A اس کے اوپر امپوز اس پہ اس نے لگایا ہے. اور لگانے کے بعد اس نے سمپلی یہ کیا ہے کہ شروع میں اس نے کہا جی آپ سارے اپنے ایسٹس جو نیٹ ایسٹس ہیں یہ ساری کی جو میرے پاس انفارمیشن لے کے آئیں. اور اس کے بعد پھر وہ جب جواب گیا ہے میری طرف سے تو اس کے بعد وہ تقریباً کو 4-5 ماہ خاموش بیٹھ گیا کہ بھئی اس کو پڑھنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہوگی نا کہ یہ 5 صفحے میں پڑھوں گا تو میں پڑھوں گا تو پھر ہی میں اس کا جواب دوں گا. جب وہ جو اینڈ ہونے لگا جون کا تو اس نے وہ پکڑا اور سارے اس کے جتنے نیٹ ایسٹس تھے اس کو اس نے اسیس کر دیا, اور جو 2 انگریڈینٹس ہیں یعنی یہ ارونیس اور پری جوڈیشل ٹو دی انٹرسٹ آف ریونیو, اس دونوں کو اس نے فالو نہیں کیا. تو اب یہ دیکھیں اس کیس میں اگر 2.5 کروڑ کا اس کو ٹیکس لگ جاتا ہے ٹیکس پیئر کو, تو اس کے بعد کیا بنے گا؟ اسٹے ہی ہونے اوپر اس کے بعد اسٹے بھی نظر آ رہا ہے. جی اسٹے بھی ہوگا, اور وہ جو ہے وہ irrecoverable ڈیمانڈ ہے. جی وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین پلیز اسٹے ود اس, ہم وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ایک بار پھر. اب ہم جناب ندیم صاحب کے پاس جاتے ہیں. ندیم صاحب, یہ تو ہم نے ٹیکس کے حوالے سے جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں, آپ ٹیکس پیئر کی حیثیت سے انجمن تاجران میں آپ رہتے ہیں, تاجران کا کیا ویو ہے یہ جو ٹیکس ہمارا سسٹم ہے اس پہ؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا انوائٹ کرنے کا, اور ویسے آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے اور یہ اویئرنیس دیتا رہتا ہے ٹیکس کے متعلق. ہمارے تاجروں کو کافی ساری معلومات یہاں سے ہمیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ. ہمارا سارا مدعا تو میرا خیال ہے بیسیکلی ویسا نے بہت باریک بینی سے بیان کر ہی دیا ہے کہ جو مسائل تاجروں کو آتے ہیں. تاجر ہمیشہ, آپ کا پروگرام کا نام بھی ایک معاشیات اور سیاست ہے کہ سیاست کرتے کیوں ہیں ہم لوگ, ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں
ملک کی بہتری کے لیے، ملک ہمارا معاشی طور پہ دوسرے ملکوں کے برابر لانے کے لیے سیاست کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک انفارمیشن، یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان ذاتیات پہ آ جاتے ہیں اور سیاست کو ایک گندی سیاست کی نظر کر دیا ان لوگوں نے. دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا. وہ لوگ سیاست کرتے ہیں، اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے معاشی استحکام کے لیے، اپنے افواج کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. یہ سارا مسئلہ ہے ہمارا. میں چونکہ تاجر کمیونٹی کوشش تو سیاستدان یہاں بھی یہی کرتے ہیں، لیکن یہ صرف کیونکہ ہمارے یہاں سر میرا تعلق چونکہ تاجر کمیونٹی سے ہے، ہم لوگ بزنس مین ہیں، اور ہمیشہ ہمارا گورنمنٹ سے یہی ایک ہوتی ہے کہ جتنا آسان ٹیکسز کے نظام کو کیا جائے گا اتنے زیادہ ٹیکس ریشو بڑھے گا آپ کا. جتنی پیچیدگیاں بڑھاتے جائیں گے اتنے لوگ ٹیکس سے خائف ہو کے نئے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ پرانے لوگ بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ ہمارے یہ وکلا حضرات ہیں ماشاء اللہ سے، انہوں نے ایک پوری لا پڑھا ہوتا ہے، اور پورے جس دن بھی کوئی نیا آرڈیننس آتا ہے، جو بھی لا کے وہ قوانین لے کے آتے ہیں تو اس کو یہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اسٹڈی کر کے ہم تاجر کمیونٹی تک یہ آگے پہنچاتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح اپنے آپ کام کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ اب جتنی زیادہ، ایک میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ملک میں تقریباً 90% لوگ ان پڑھ لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں. اس میں تعلیم کا ریشو بہت کم ہے، کیونکہ آپ کسی بھی ہول سیل کی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بھی آپ پرانے آپ سسٹم میں چلے جائیں، تو شیخ برادری چنیوٹ سے چلے جائیں یا جو بھی انڈسٹریز ہیں، 90% تقریباً ان کا تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے کھاتے بنے تو اتنا سلسلہ، یہ ہمارا انکم ٹیکس ہے، یہ ہمارا سیل ٹیکس ہے، یہ دے کے سمپل تھے، اور لوگ بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور ٹیکس بھی دیتے تھے. آج کیا لاز اتنے مشکل کر دیے ہیں کہ میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ میں سالانہ اگر کوئی ٹیکس فائل کرنے جا رہا ہوں تو سال کے اینڈ میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ قوانین کو جو ہے نا وہ بائی پاس کر لیا، اس کا مجھے علم ہی نہیں ہو سکا. تو اس ٹائم مجھے پلنٹیاں یہ پلنٹی آپ کو اس پہ آئے گی کہ آپ نے یہ نہیں کہا. اب سیل ٹیکس کی ایک آپ نے سادی سی کہ پہلے شناختی کارڈ کی شرط لگا دی گورنمنٹ نے. یہ سب سے بڑا میں کہتا ہوں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا کہ کسی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شناختی کارڈ کے لیں کسی گاہک سے، پھر اس کو سامان بیچیں، اگر اس کے شناختی کارڈ غلط نکلے یا اس کا فیک نکلے تو پرابلم آپ کو سیلر پہ پڑ جائے گی. اب یہ نئی جو ابھی آیا ہے نا، میں نے بھی بجٹ پیش کیا ہے یہ ریسنٹلی، اس میں انہوں نے اس شرط کو مزید کیا کیا ہے کہ اس کے شناختی کارڈ کا پروسیجر پہلے تو وہ تھوڑا سا ہمیں اس میں دی تھی نا، سب کیا تھا ہمارے ساتھ پالیسی فرینڈلی کی تھی، لیکن اب انہوں نے کیا کیا ٹوٹل کا ٹوٹل اس پہ سیلر کے اوپر انہوں نے بڑھا دیا کہ اب میں نئے قوانین پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا جو آئے تھے کہ جس نے سیل کیا اگر اس کا شناختی کارڈ سے فیک نکلا ہے یا کوئی پرابلم ہوئی ہے تو 17% بھی آپ نے بھرنا ہے، اور 17% کے ساتھ آپ نے اس کا جو ہے وہ جرمانہ جو لگانا ہے وہ بھی پلنٹی بھی آپ نے دینی ہے. تو یہ کون سے ملک میں اس طرح کے قوانین بنتے ہیں؟ ہمارا شروع دن سے یہ رہا ہے. ہمارے انجمن تاجران پاکستان کے ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب یا پریزیڈنٹ بھی سارے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سمپل یہ کریں کہ جو بھی دکان کھلتی ہے اس کے اوپر NTN نیشنل ٹیکس نمبر آپ کا لگا ہوا لازمی ہونا چاہیے. ایک تو NIC نمبر آپ کا دیا تو سر پرابلم یہ ہے نا کہ وہ فائل ہی نہیں کرتے. اب لاکھوں دکاندار ایسے ہیں جن کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہی نہیں ہے اور وہ کیش پہ ٹیکس نمبر تو وہ NIC ہو گیا نا سر. NIC جو بھی مقصد کو اس کو ان کو فائلر ہے ہی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں کیش پہ کیش. مقصد تو آپ یہ اتنے FBR میں انسپیکٹر حضرات ہیں، اتنے آپ ادارے کروڑوں روپے کی تنخواہیں وہاں سے جا رہی ہیں، آپ نے ان کو صرف کرپشن کی طرف لگایا ہوا ہے کہ یہ سیل ٹیکس دیتے ہیں. آپ ان کو کہیں کہ اس طرح نہیں، اتنے اس چیز پہ بھی کرنا ہے. اس سے اب سیل ٹیکس دینے میں ڈرتا کیوں ہے تاجر؟ اس میں پرابلم کیا ہے؟ سیل ٹیکس پرابلم یہ ہے کہ اس کے ریفنڈ نہیں ملتے. سال کے آپ کو پتہ لوگوں کے ریفنڈ سے اسٹک اپ ہوئے ہوئے. اب ایک بندہ کام بھی کرے، مال بھی بنائے، وہ فیکٹری بھی چلائے، فیکٹری کے آپ کے بجلی کے بل بھی کروڑوں روپے دے گا، آپ کی اپنے لیبر کو تنخواہیں بھی کیش پہ دے، آپ کی را مٹیریل بھی کیش پہ خریدے، اس کے بعد آپ کو مال سیل کرنے کے لیے ٹیکس بھی پلے سے دے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو آمدن ہوتی ہے وہ اسٹک کر لیتی جاتی ہے. تو یہاں پر لوکل انڈسٹری کو بالکل بھی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں امپورٹ بیس ہے، میں یہ مانتا ہوں امپورٹ بیس کیوں بنایا؟ ہماری ناکام پالیسیوں کی وجہ سے نا. گورنمنٹ پالیسی ایک دیتی ہے، آپ کہیں امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں تو پالیسی دینا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کروانا جو ہے نا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ تاجر پھر جتنی آسان شرائط پہ یا آسان اس کو بناتے جائیں گے، تاجر ان کے ساتھ چلتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ان کے ساتھ چلتا ہے. لیکن یہاں پر حالات الٹ ہے.
یہاں پر کیا ہے پالیسی اتنی سخت ہے. سب سے بڑی بات تو میں یہ کر دوں کہ انڈسٹری اس ٹائم ہماری لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے, آپ زراعت سے آپ پورا ملک آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے زراعت سے. آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. آج کاٹن کہاں جا رہی ہے؟ آج کاٹن ملک میں نہیں ہے آپ کے پاس. آج انڈیا نے کہاں سے کہاں تک آپ اس میں کیا ہے کہ اپنا انہوں نے بیج تیار کرنا شروع کر دیا. اپنے اس میں کتنی 1 ایکڑ سے انہوں نے پیداوار اتنی بڑھا لی ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم بنی بنائی چیز چائنا سے منگوا لیتے ہیں. ہمارے پاس تو سیڈ اپنا نہیں ہے. آپ نے کیوں نہیں آج تک اپنے ملک میں آپ نے یونیورسٹی بھی کرتی ہے, بایو ٹیکنالوجی کو کیوں پرواہ نہیں چڑھائی؟ یہاں پر ریسرچ بیس ہی نہیں ہے کوئی بھی. جو ریسرچ کے ادارے بنائے اپنی زمین کو, آپ دیکھیں, آپ چلے ریسرچ کے ادارے ہیں سر, کام نہیں ہے. فیصل آباد یونیورسٹی ہے یا گزارش ہے بڑی صاحب, کام نہیں ہے. خیرپور میں بھی ہوتے ہیں. یہ تو آپ بزنس مین ان کے ساتھ یا ایگریکلچرسٹ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے سر. گورنمنٹ کو آپ اپنی بات کر لیں. بڑی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لائر ہیں ماشاء اللہ سے, اور FBR کے یہ بھی ہیں, کافی میرا ریٹائر آفیسر بھی ہیں. یہ بتا دیں لائر کتنی, جب بجٹ آتا ہے تاجرن گروپ بھی جتنے بھی ہیں, چیمبرز ہیں, فیڈریشن چیمبر ہے, لاہور چیمبر کراچی, یہ جتنی فیصلہ بچ ہیں, یہ اپنی اصلاح اپنی پوری جو ہے نا ایک ٹیکس تیار کر کے دیتے ہیں بجٹ سے پہلے کہ یہ قوانین بنائیں. اس سے آپ کو ریونیو بھی بڑھے گا, آپ کا تاجر کمیونٹی بھی خوش رہے گی, اور وہ پہنچاتے ہیں وزیر خزانہ تک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ ردی کی ٹوکری میں پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. وہ ایک نیا بنایا ہمارے جب بجٹ سنتے ہیں اس میں سمجھ کیا آتی ہے کہ ایک نیا کوئی وہ جو ہمارے سننے میں سر سے اوپر چلا جاتا ہے کہ اغیار کا بجٹ ہمیں بنا کے دے دیتے ہیں. IMF کا ایک قسط انسٹالمنٹ کے چکر میں آپ نے پوری اپنی اکانومی تباہ کر لی ہے کہ ایک تھوڑے سے پیسوں کی خاطر آپ نے اگر یہی اصلاحات بہتر کر لیں تو اس سے زیادہ یہاں سے ریونیو آپ کو جنریٹ ہو جائے گا. لیکن یہ کرتے نہیں. ہمارا تاجر ہمیشہ کیوں روتا ہے؟ ہمارا تاجر ٹیکس دینے سے نہیں پریشان, ہمارا تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے. ہمارا آج سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ہمیش پیچیدگیاں اتنی بڑھا دی ہیں کہ اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس میں تاجر اب کوشش کر رہا ہے کہ یہاں سے نکل جائے. اگر کوئی اپنی انویسٹمنٹ لاتا ہے باہر سے, ملک بند کر کے کوئی انڈسٹریلسٹ آتا ہے یا انڈسٹری لگاتا ہے, اس کو کتنے ادارے اس کے ادارے سر اس کو کتنے آ جاتے ہیں کہ سب سے اگر وہ سارے اداروں سے نپٹ کے بھی پھر بھی انڈسٹری لگا لیتا ہے, پھر ایک نیب کا ادارہ اوپر بٹھا دیا گیا کہ بھائی آپ بتاؤ آپ نے یہ فنڈ کہاں سے جنریٹ کیا, آپ یہاں بھی آ کے چلیں. وہ خدا کے بندے آپ انڈیا میں چلے جائیں, ٹاٹا ہے جو ہے, اتنی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پر وہ کر رہی ہیں, تو یہاں پر کون سی کمپنی اس ٹائم؟ یہاں تو کوئی ایسا نام نہیں ہے. یا ایک جو فیملیاں آتی ہیں بڑی, وہ بھی نکل جاتے ہیں. اویس صاحب سے پوچھتے ہیں چونکہ یہ آڈٹ کرتے رہتے ہیں بڑی کمپنیز کے, آپ کا اس میں کمپنیز ہمارے یہاں بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, یعنی آدم جی اور جو گروپ ہیں بہت اچھے بڑے گروپ, بڑے لوگ ہیں نا, بڑی بڑی کمپنیز ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا ریسرچ یا کوئی فورم یا کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان کے ریسرچ ورک ہو, اور پھر اس کو بھی وہاں FBR میں بھی کوئی ایسا ادارہ یا اکنامک منسٹری میں وہاں کوئی اس قسم کے گروپ ہوں جو ان کی بات سنے اور یہ لا میں یا آپ کا جی. سب سے پہلے تو میں کچھ چیزوں کے دیکھیں جو ہمارا بیسک مسئلہ ہے نا ٹیکسیشن کے نظام کے اندر, جس کی وجہ سے ایک چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیکس بیس نہیں بڑھی, اس میں FBR کو قصوروار کہنا ہے, مجھے کہنا ہے کہ میں بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹیکس نہیں دینا چاہتا, تاجر نہیں دینا چاہتا. دیکھیں ٹیکس کوئی بھی کسی ملک میں بھی ایک تو خوشی سے کوئی نہیں دیتا, خوشی سے کہیں پہ بھی نہیں, وہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تکلیف جب جیب سے پیسے نکلتے ہیں تو تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے. ہاں تکلیف کم ہوتی ہے جہاں گورنمنٹ آپ کو ریوارڈ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہو. مجھے پتا ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں گا, ہسپتال جاؤں گا, گورنمنٹ دے دے گی, میرے بچوں کو ایجوکیشن گورنمنٹ دے دے گی, یہ چیزیں تو شاید وہاں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. یا میں ریٹائر ہوں گا تو پینشن ملنے شروع ہو جائے گی. تو یہاں ہر چیز بھی خود کرنی ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا ہے, یہ ایک ہے. لیکن جو بات ہماری ہو رہی تھی نظام میں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ہم ٹیکس ریٹرن سادی سی کیوں نہیں بنا سکے؟ یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. میں ٹیکس بار کا پریزیڈنٹ تھا, ہم اس وقت بھی کام کر رہے تھے, میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹ, ہم ان کو آفر کرتے ہیں جا کے, ہم آپ کو سمپل فارمیٹ ڈیزائن کر دیتے ہیں, اردو میں کر دیں, ہمیں نہیں چاہیے ایسی فیسیں نہیں چاہیے بزنس مین سے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خود, یہ جو عام تاجر آدمی ہے خود اپنی ریٹرن خود فل کر سکے, اسے سمجھ ہو کہ میں کیا لکھ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, اور وہ ساری چیز تو اردو میں ریٹرن ہونی چاہیے. ہمارے تو قانون میں, کانسٹیٹیوشن میں تھا کہ اتنی دیر میں اردو میں ہو جائے گی, آج تک وہ نہیں ہو سکا. تو ایک تو وہ ریٹرن کے سسٹم کو آسان کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو تاجر, دیکھیں
ایک طرف FBR بہت بڑا بلیم دیتا ہے کہ تاجر برادری ٹیکس نہیں دیتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تاجر برادری ٹیکس دیتی ہے نہیں دو رائے میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی جنرل ٹریڈ ہے نا، جنرل ٹریڈ جس کو ہم ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں، یا یہاں بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں جس کے اندر جا کے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ شاہ عالم مارکیٹ سے نہیں لے سکتے، آپ اعظم کلاتھ مارکیٹ سے، نمبر آف مارکیٹس ہیں، میں نام لے سکتے، آپ نہیں لے سکتے. آپ گورنمنٹ اس لیے کہ گورنمنٹ آفیسر کا اب ڈیپینڈنس یہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا رہوں اور میرے لیے جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں وہ پیسے اکٹھے کر کے مجھے لا دیں. ہمارا نظام یہ بن گیا ہے کہ بھائی مجھے تو ٹیکس پیئر پیسے اکٹھے کر کے دیتا رہے، ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دو، سیل ٹیکس لگا دو، فلاں لگا دو. آپ ایفرٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو CNIC کی بات ابھی کر رہے ہیں ندیم صاحب، یہ کیا ہے؟ مثلا گورنمنٹ خود نہیں ٹریس کر سکتی کہ کون آدمی ہے، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور وہ کہتی ہے بیچنے والے کو کہ آپ نے نہیں بیچنا جب تک CNIC نہ ہو. وہ ساری چیزیں تو کیوں نہیں آپ جا کے خود پکڑتے کہ کون آدمی کاروبار کر رہے؟ وہ چیزیں تو بکتی ہیں، مارکیٹوں میں ہی بکتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں مارکیٹ، تو وہاں جا کے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ اپنا کام کرنے کو نہیں جاتی، وہ چاہتی ہے کہ آسانی سے پیسے آتے رہیں اور گھر بیٹھ کے آ جائیں. تو اس تو مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دوسری طرف جو دوسرا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے جو اشرف قمر صاحب نے بھی ابھی بات کی، آج تک مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آفیسر نے غلط ٹیکس لگایا ہو اور تو اس کو کوئی پنش ہوا؟ ٹیکس پیئر بیچارہ، اس نے تو وکیلوں کی فیس دی، لٹیگیشن لڑی، ریکوری کا ڈر ہوا، بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہوا، جو سارا کچھ وہ گزر کے آیا. اور جس افسر نے ایک آرڈر کیا تھا اور ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو گیا، یہ ٹریبیونل ختم ہو گیا، اس افسر کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی گئی؟ آج تک کبھی نہیں پوچھا گیا کہ بھائی جان یہ کیا تھا، یہ آرڈر کیا تھا، یہ جو لکھا ہوا تھا. تو جب آپ افسروں سے نہیں پوچھیں گے تو غلط ٹیکس لگائیں گے. کیوں؟ دوسری طرف آپ نے ان کو دیا ہوا ہے ٹارگٹ. آپ کا تو میئرمنٹ جو ہے پرفارمنس کی، وہ صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ نے سال کے آخر میں کتنے پیسے اکٹھے کر کے سرکار کو دیے. یہ سر اس کا ایکسپیرینس ہوگا قمر صاحب، اس کو وضاحت کریں. جب آپ تو رہے ہیں نا. جی یہ ٹارگٹ والا ایشو ہو گیا. اور دوسرا یہ جو فکٹیشیس خام خواہ بیٹھے ہوئے دفتر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، یعنی اسیسمنٹ جو بھی آرڈر کر دیا ہم خود بھگت رہے ہیں. یہ نہیں ذاتی طور پہ ہم تو ہمیں بھی کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے، خام خواہ کا ایک ٹیکس لگا دیا، آپ بھی جانتے. اور اسی طرح سے میں تھوڑا سا اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ ایک کیس میں ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی کہ وہاں انسپیکٹر بیٹھے گا اور انسپیکٹر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا، اس کے بعد ان کو وہ گارنٹیز تھیں کہ گارنٹیز ریلیز ہوں گی. اب اس کے انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، یہ سب فکٹیشیس سرٹیفکیٹس ہیں. بھائی فکٹیشیس ہیں تو جنہوں نے ایشو کیے ان کے خلاف تو کوئی کارروائی کرو. تو یہ ہم سپریم کورٹ تک گئے، وہاں سے ریمانڈ پہ، کیونکہ پھر دوبارہ واپس آیا ہوا ایشو. تو اس قسم کے ایشوز ہیں. آپ کا کیونکہ ایکسپیرینس ہے، یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ایز این انکم ٹیکس آفیسر، ناؤ ایز این ایڈوکیٹ، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جب فکٹیشیس قسم کے جب وہ ٹیکس لگتا ہے نا، تو وہ ٹیکس بھی اس میں تو پھر وہ اس کے پاس ایک آ جاتا ہے نا، ایک ٹول ہے اس کے پاس، ایک ایسا ویپن جو ہے وہ دو دھاری تلوار جس کو کہتے ہیں کہ جس طرف بھی پھر گئی تو وہ گردنیں ہی اڑاتی چلی جاتی ہے. تو اس کی ریمیڈی جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. صرف آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 35 سال پہلے ایک سرکولر ایشو ہوا تھا کہ جس نہیں سر کوئی پروویژن نہیں ہے سر، ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے اس کے اندر، لاء میں کوئی نہیں ہے. ایک صرف سیکشن تھا، ایک سرکولر آیا تھا کہ اگر کسی آفیسر کے 3 جو کیسز ہیں وہ اگر انل ہو جاتے ہیں یا سیٹ اسائڈ ہو جاتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتے ہیں یا کینسل ہو جاتے ہیں، تو اس کو فیلڈ ڈیوٹی نہیں دی جائے گی. یہ اپلیکیبل نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ نمبر آف کیسز ہر ایک کے. اچھا، لیکن مزیداری کی بات ہے وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پایا. وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پایا. اگر اس طرح سے ہوتا تو ہر آفیسر کوئی بھی کیس کو فائنل کرنے سے پہلے 20 بار سوچتا کہ یار یہ تو ٹیسٹ آف اپیل بنے گا جب، تو اس وقت کیا ہوگا. جی ایک بار پھر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. تھینک یو.
جہاں سے ختم ہوا تھا پھر وہیں سے اسٹارٹ کرتے. تو ہم اب ندیم صاحب کی طرف جاتے ہیں. ندیم صاحب آپ اس پہ پھر اب آپ کی طرف جاتے ہیں. یہ کوتاہیاں تو ہیں گورنمنٹ سائڈ سے, لیکن آپ کی یعنی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے ان کوتاہیوں سے بچنے کے لیے, معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کیونکہ آپ کے اب یونینز بھی ہیں, ایسوسیشنز بھی ہیں, چیمبرز بھی ہیں, اور وہاں مطلب آپ کے پاس ریسرچ اسکالرز بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں, اور وہاں کوئی کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ میں گزارش کروں بھٹی صاحب کہ آپ کہتے ہیں کس طرح حل ہو سکتا ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے. تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے, اس سے آپ کچھ مسئلہ نہیں ہے ہمیں. اگر آپ آسان پالیسی ایک دے دیں, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم نے کون سے جیب سے دینے ہیں؟ ہم نے 10 روپے کی چیز ہے, اس کو ہم نے پروفٹ ہمارا اس پہ 5 روپے 15 روپے 5 روپے ہم مزید اس پہ بڑھا دیں گے, وہ گورنمنٹ کو ہم ٹیکس دینا شروع کریں. لیکن کیا ہے کہ پالیسی تھوڑی سی آسان کیجیے. اب بڑے بڑے یہاں چیمبر ہیں, کراچی چیمبر ہے, لاہور چیمبر ہے, اس میں R&D ڈپارٹمنٹ ہیں پورے, اور ان کے لوگوں کو ساتھ شامل. فیڈریشن چیمبر میں اتنے بہترین تاجر لوگ انڈسٹریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آپ ٹیکس اصلاحات میں ساتھ بٹھائیں, ان سے آپ تجاویز لیں. انٹریکشن تو کرتے رہتے ہیں نا, FDR کے چیئرمین بھی جاتے ہیں, بہرحال بھی جاتے ہیں. باتوں کی حد تک نہ کریں. اور دوسری بات جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ بڑی مارکیٹوں میں ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو سکتا, وہاں پر وہ یہی ہماری جو ہے نا سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا, ڈنڈا ہلا دیا, اس ڈنڈے کے بیس پہ ہم سارا کام کروا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اب جو ترقی یافتہ ملک ہے یا ترقی پذیر دوسرے ممالک ہیں, اب چھوٹے ملکوں کی ابھی آپ لے لیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں کہ ان کی ٹیکس پالیسی کی وجہ سے, ان کے عوام دوست پالیسیوں کی وجہ سے آج وہ ملک ایکسپورٹ پہ کتنے آگے چلا گیا, ہم سے بھی کئی گنا آگے چلا گیا. ہماری لوکل انڈسٹری جتنی ہے, حالانکہ ان کے وسائل ہم سے بہت کم ہے. اور وہ کیا رہا ہے, ہمارے یہ آپ سے گزارش یہ گورنمنٹ سے ہے کہ ہم سارے ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک میں بہتری کے لیے سارے کوشاں ہیں. جس طرح گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کرے, ہر انسان یہ سوچتا ہے میرا ملک ترقی کرے, لیکن اس کے لیے آپ جو انسینٹیو ہونے چاہیے اس کو گورنمنٹ آپ سامنے رکھتے ہوئے پالیسیاں بنائیں. آپ دوسروں کے اغیار کے بجٹ ہم پہ نہ لاگو کریں, آپ ان کی پالیسیاں ہم پہ نہ لیں. کوشش کریں کہ ہم جو نا یہ بھیک مانگنے والے سفر سے نکلیں اور ہم لوگوں کو دینے والے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم جب یہ IMF کے چنگل میں نہیں تھے, آسان سلسلہ چل رہا تھا, دکاندار کو آپ جتنی آسان پالیسیاں دیں گے اتنا زیادہ آپ کے ریونیو زیادہ بڑھے گا. جیسے یہ اویس صاحب نے بھی پرپوز کیا تھا کہ اردو میں ہونا چاہیے ریٹرن, آپ اس پہ میں تو دیکھیں ریٹرن مذاکرات کرتے ہیں گورنمنٹ کے نمائندوں سے. ہمیں ہمیشہ لاہور چیمبر کی وجہ سے میں بتا دوں, لاہور چیمبر نے ہمیشہ یہ کہا سمپل آپ ایک جو ہے نا ریٹرن فائل کرنے کا ایک فارم بنا دیں. پہلے کوئی تھوڑا سا بہتر تھا, اس کے بعد 10 پیجوں کے آپ ریٹرن کے فائل کرنے گے, آپ دے دیں گے تو کس طرح لوگ پورا کریں گے. اب میرے آپ کو عوام کو جج کرنا گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ تو ID کارڈ آپ نے نیشنل ٹیکس پر مار دیں, ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو پھر آپ کو پالیسیاں بنانے میں اسی چیز کو فالو کریں نا. آپ ID کارڈ کو, انڈسٹری کو, آپ لوکل انڈسٹری کو آپ جب تک ساتھ نہیں چلائیں گے, اس کو آپ سہولیات نہیں دیں گے, تو ایکسپورٹ کی طرف ہم کبھی بھی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھتے ہیں, چاول تھوڑا بہت ہم باہر بھیج دیتے ہیں, یا ہم کیا کرتے ہیں لیدر کی تھوڑی سی شیٹ, باقی جو ہم یہاں مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کی نہیں. بجلی کے نرخ اتنے بڑھا دیے کہ انڈسٹری لگانا یہاں مشکل ہو گیا ہے. چھوٹی انڈسٹریز جتنے بھی تھے, چھوٹی چھوٹی جنہوں نے گھروں میں, آپ چائنا چلے جائیں, چائنا میں ہر گھر میں لوگوں نے اپنی فیکٹری گھر کے اندر لگائی ہوئی ہے, اوپر انہوں نے رہائش رکھی ہوئی, نیچے انہوں نے اپنی فیکٹری لگائی ہوئی ہے, اور وہ پوری دنیا میں اس ٹائم وہ اس نے قبضہ کیا ہوا. تو یہاں پہ کیا ہے, جو چھوٹا انڈسٹریز ہے یا چھوٹا جو کارخانے دار ہے, جنہوں نے چھوٹے چھوٹے گھروں میں لگایا ہوا, وہ سارے بیچارے بجلی کے بل کی مد میں مر گئے. وہ یہاں پر مہنگائی کے اتنے بوجھ میں دب گئے, یہاں پہ گیس کی اتنی وہ جو آفیسرز کے پھر اتنے یہ ٹیکسز کے ٹون ٹیکس علیحدہ ہے, FPR کا ٹیکس علیحدہ ہے, آپ عجیب سے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. ہر آپ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے, ویسا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہوتی ہے. ٹیکس تو وہ ریڈی والا بھی دیتا ہے, بھیک مانگنے والا بھی موبائل لے کے ٹیکس ہر وقت دے رہا ہے. پچھلے دنوں میں ہمارے پاس ایک بہت بڑے انڈسٹریز ہیں پاکستان کے, منشا صاحب وہ آئے ہوئے تھے لاہور چیمبر میں, بتا رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کون کہتا ہے ٹیکس نہیں دیتے. یہاں پر آپ نہانے جاتے ہیں تو آپ صابن پہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, آپ کھانے جا رہے ہیں ہوٹل میں جا رہے ہیں تو ہوٹل پہ آپ, غریب سے غریب آدمی کوئی بھی ہو, ہر لیول پہ, تو آپ ٹکٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں, کسی کنٹری جا رہے ہیں تو آپ ٹکٹ پہ آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, ٹرین میں جائیں تو آپ وہاں پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ایون کہ آپ نے کہیں کوئی کام بھی پاکستان میں کرنا ہے تو آپ نے
पैदाइश पे चले जाए तो वहाँ भी टैक्स का पैदाइशी सर्टिफिकेट बनता है। टैक्स हर बंदा दे रहा है सर, सिस्टम आपका मैनेज करने वाला ठीक नहीं है, आपकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं है। अपनी पॉलिसियों को बेहतर करें, अपने मुल्क के लिए आप सोचें, अब दूसरों की सियासत करनी छोड़ दें, अगयार के लिए आप छोड़ दें काम करने, अपने मुल्क का सोचें। जब तक आप अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे नहीं, अब एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है वैसा, ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड में तो हमें दुनिया के साथ ही चलना है। अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टैक्सेशन हो उसको देखना है। आपका माशाल्लाह एक्सपोजर है, आप ये सेंट्रल एशियन स्टेट पे जाते रहे तो वहाँ क्या समझते हैं, वहाँ तो टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा, उनकी इकोनॉमीज़ गैस के ज़खायर हैं, सुई गैस के, यूरेनियम के, इन स्टेट्स में तो है। वहाँ क्या सिस्टम आपका क्या है एक्सपोजर रहा वहाँ? देखिए टैक्स का निज़ाम तो इस वक्त तकरीबन हर जगह पे है। देखिए ये सऊदीया यूएई वगैरह भी, अब इवन यूएई कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी लेके आ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अच्छा ये ज़खायर से सिर्फ नहीं, इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट चलाना जो होता है और गवर्नमेंट में जितनी फैसिलिटीज़ देनी होती हैं उसके लिए टैक्सेस का निज़ाम तो चाहिए देना है, ये लोगों को कंट्रोल करना है, लोगों को कंट्रोल भी करना है, लेकिन सारे पैसे भी चाहिए ना, आप उधर वाले उठा सकते हैं, ये तो कंट्रोल करने के लिए ना, कंट्रोल करने के लिए पैसे गवर्नमेंट। अब हुकूमत को चल, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क के पास तो और कुछ है ही नहीं ना, हमें तो ज़ाहिर है हुकूमत ने यहीं से पैसे इकट्ठे करने और यहीं करने हैं, बाहर भेजने, तो IMF को देने। अब हाँ इस वक्त तो बल्कि ये सूरत हाल ही होगी क्योंकि हमने कर्जा इतना ले लिया हुआ है कि वो उसी के मद में ही हमारा इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें इतनी जारी होती हैं कि वो होता है। लेकिन ये है कि जो हमें जो बाहर के साथ देखा जाता है, जो हमारे मुल्क को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा निज़ाम जो टैक्सेस का है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। फ्रेंकली मसलन मुझे अब कोई 25-30 साल हो गए टैक्स का काम करते हुए, अगर आप मुझे ये कहें कि क्योंकि कितने टैक्सेस के ऊपर तुम काम कर सकते हो, महारत होना तो दूर की बात है ना, तो मैं कहूँगा अच्छा इनकम टैक्स कर लूँगा, सेल टैक्स को थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसके बाद पंजाब का सेल टैक्स अलग है, सिंध का अलग है, फला मुल्क का अलग है, FED अलग है, इतने टैक्सेस हैं जो कैपिटल टैक्स। कोई आदमी आज आपको ये नहीं कह सकता, यानी एक बेचारा बिजनेसमैन तो कैसे सारे की नो हाउ लेगा, प्रोफेशनल जो फुल टाइम बैठा काम करता है वो भी टैक्सेस के निज़ाम के ऊपर अबूर नहीं रख सकता कोई भी चीज़। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो इतना कम्प्लेक्स सिस्टम जो है उसमें फिर आप ये कहें कि इसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, तो नहीं आने। अच्छा ये कम्प्लेक्सिटी वैसे तो इंटरनेशनल है। मैं जर्मनी में एक साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं जी यहाँ भी बिल्कुल सेम पोजीशन है, हमें भी वकील के पास ही जाना पड़ता है समझने के लिए, एक टैक्स सिस्टम इतना नहीं लेकिन वहाँ कुछ जगहों पे किया क्या है उन्होंने। देखें एक है बड़े बिजनेसेस, उसके लिए पूरा निज़ाम होता है, एक होता है छोटे बिजनेसेस पे सिंप्लीफाइड स्कीम्स दी जाती हैं। हाँ ये ठीक है, हमारे पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान में आप जाएं एक ही लेवल पे रखा हुआ है, 80s में पोस्ट ऑफिस के थ्रू टैक्स जमा होता था सिंपल एक कार्ड के ऊपर, और दुकानदार ने अपनी दुकान के ऊपर वो कार्ड डिस्प्ले होता था और पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाती थी। वो उस वक्त भी 1000-2000 रुपया साल का वो कार्ड, और वो इतना बड़ा नंबर था, यानी मैं खुद कई जानता हूँ जिनके छोटे छोटे खोखे थे ना, उस खोखे पे भी वो कार्ड टंगा होता था, वो 1000-2000 का कार्ड दे के प्राइड फील करता था कि हाँ मैंने टैक्स भी दिया है और मैंने वो किया है। ये तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है और सिटीजन कंट्री जो है वो खुश होगा। ये डॉक्टर महबूबुल हक की स्कीम थी जी, जिसका वैसा अभी जिक्र कर रहे हैं। तो जब वो वजीर ख़जाना थे तो उन्होंने वो 1 पेजर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर वो ख़त्म हो गया। नहीं, वो 4 साल तक चला है, उसके बाद उन्होंने फिर वही कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न जो है वो आनी शुरू हो गई, और यही सिस्टम आप रहे हैं इनकम टैक्स जी सर, मैं अब क्यों ऐसा ये कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं खत्म हो सकती? इतने सारे नंबर दिए हुए 2406 6000, मेरी भी समझ नहीं आती, अगर मैं इतने साल से टैक्स का काम कर रहा हूँ सर, मेरे लिए भी सर अगर इस सारी चीज़ों को देखा जाए कि मतलब यही देखे, महबूबुल हक की वही स्कीम जो है वो टोटली उन्होंने वो ले गए थे मलेशिया में, और मलेशिया में एज इट इज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। वहाँ पर 80% लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर है, यानी ये देखिए एक बहुत बड़ा नंबर है ये 80% जो है, ये बहुत बड़ा नंबर है, और यानी 80% लोग जो हैं वो वहाँ टैक्स देते हैं। और हमारे यहाँ उसके बाद चूँकि ये देखें ना जी, जैसे वो ब्यूरोक्रेसी वो ऐसी चीज़ें लेके आती है जो उसको फेवर करती हैं, वो या इंडिविजुअल को मतलब, हाँ वो ब्यूरोक्रेसी को जो सिंगल जो रिटर्न थी वो उनको मैं एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे कमर साहब को माजरत के साथ, हमारी पॉलिसीज़ कौन बनाता है?
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स का कलेक्टर है, मुझे ये बताएं कलेक्टर को मुझे एक काम दिया जाए और मुझे क्या पॉलिसी तुमने बनानी है, तो मैं सबसे आसान रास्ता ढूंढूंगा, मैं कहूँगा यार मुझे घर बैठे कोई चीज़ होती है तो वो FBR की पॉलिसी FBR खुद कैसे बना कैसे फिर क्या करें? गवर्नमेंट आई थी तो नारा लगाया था इंडिपेंडेंट पॉलिसी बोर्ड लेके आएंगे जो पॉलिसीज बनाएगा, वो कहाँ गए? वो सारे नारे यू टर्न हो गए हैं सर, मतलब क्या करें, अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त वो बोर्ड इसीलिए वो हमारे जो साबका FBR के चेयरमैन थे वो हर जगह इसीलिए वो चीख रहे हैं ना कि जी मुल्क गया और इकॉनमी गई, इसीलिए वो वजह। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस ये कि आसान पॉलिसियाँ लाई जाए, मुल्क को आगे चलाने के लिए बेहतर जितना करना चाहिए, अपने उस आसान रिटर्न फाइल होनी चाहिए। और ताजर टैक्स देना चाहते हैं, ताजर कोई भी घबराता नहीं है टैक्स देने से, सिर्फ आप मुल्क को दोस्त पॉलिसियाँ लेके आएँ, अपने इकॉनमी को देखते हुए पॉलिसियाँ, मुआशी बेहतरी के लिए आप पॉलिसियाँ दें तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क कहीं भी नहीं। नहीं ये आप क्योंकि आपका तो ये शोबा है ना जी, ये आप बताएं कि अगर ये जैसे ये डिडक्शंस हो रही हैं मुख्तलिफ, ये डिडक्शन के ज़रिए जो आ रहा है, अगर उसी सिस्टम को ही चलो बढ़ाते रहें क्या फ़र्क पड़ेगा? एक देखो ना आज वो जो कार्ड होता है ये जो मोबाइल में, अब उसके ऊपर कितना कटता है? आज पहले 15% था, अब उन्होंने 25% शायद कर दिया। 25 क्या आप 100% कर दें धन्यवाद। नहीं, लेकिन फिर दूसरी तरफ फिर FBR को बंद कर देना। देखें होता क्या है कि एक तरफ मैं जो इनकम अर्न करके जब खर्चा कर रहा होता हूँ, मैं कार्ड मोबाइल का डलवाता हूँ तो भी टैक्स हर चीज़ पे देता हूँ, दूसरी तरफ मैं इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर रहा होता हूँ वो तो मुझे वहाँ पे असेसमेंट को भी भुगतना पड़ता है, उसके साथ फिर मुझे अपने तमाम चीज़ एसेट्स के ऊपर भी किसी वक्त उसकी गलती की वजह से जो मुझे टैक्स लगता है उसकी सज़ा भी मुझे भुगतनी पड़ती है। तो एक बीइंग अ टैक्स पेयर इस वक्त सबसे मुश्किल में वो आदमी है जो टैक्स के निज़ाम में है, जिसका रजिस्टर्ड हुआ है, जो रिटर्न फाइल करता है। जो नहीं है वो तो आसानी में, ठीक है, वो एक तरफ जो खर्चे खुर्चे हैं उसके ऊपर अपना टैक्स दे के बाहर निकल जाता है और उसका नंबर वो है जो مثلا देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई 3 मिलियन के करीब है जिनसे ये रिटर्नें लेते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो वो आदमी है और उसी के ऊपर आप ऑडिट करके हर वक्त डिमांड निकालते रहते हैं और वो सारी चीज़ करते रहते हैं उसी के ऊपर। कभी इनसे ये पूछा गया कि ये नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा अभी? ये जो इतने ऑफिसर्स बैठे हैं वो सारी चीज हो रही है, तो नंबर बढ़ाने पे काम करें या उसी से टैक्स पूरा कमर साहब बताएं। कमर साहब ये क्या समझते हैं आप कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लोगों की तादाद कम है और वो नहीं हो सकता, या तादाद ज़्यादा है और नहीं सर, इसमें अब बहुत आसानी हो गई है, इनको टैक्स पेयर नया टैक्स पेयर ढूंढने में इनको अब कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। लोग ज़्यादा हो गए ना, पहले तो सिर्फ 4 रीजन हुआ करते थे। जी जी, अब आपने कितने 25-30 रीजन क्या वो क्या आप उसको क्या कहते हैं, सारे जो जोन बना दिए पूरे पाकिस्तान में 4 रीजन थे ना, आज कितने जोन हैं? क्या कहते हैं? लाहौर में 3 है, चीफ कमिश्नर आज तो लाहौर में 3 बैठे हैं। अब तो कराची में इतने LTU और ईस्टर्न विंग और वेस्टर्न विंग। हाँ सर, इसमें अगर देखें ना तो हमारी जो इंफॉर्मेशन का जो पोर्टल है ना, हर बंदे का, चाहे वो टैक्स पेयर है या नहीं है, जो चीज़ वो ख़रीदता है, जो वो बेचता है, मतलब उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी, 236K का टैक्स जो है वो उसका डायरेक्ट उसके पोर्टल में चला गया। उसने को प्रॉपर्टी बेची, 236C का जो टैक्स उसका कटा वो उसके पोर्टल में आ गया। ये कोई ऑटो सिस्टम नहीं हो सकता कि खुद ही होता रहे? ये खुद ब है ऑटो सिस्टम। जी बिल्कुल, इस वक्त FBR के पास मौजूद है ये सारा डाटा इनके पास मौजूद है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का, मतलब कोई आप बैंक की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई पे ऑर्डर बनाते हैं, वहाँ आपका जो टैक्स कटता है, अगर आपको कोई वहाँ से प्रॉफिट मिलता है, कोई आपको नेशनल सेविंग सेंटर से मिलता है, बैंक से मिलता है, कोई टर्म डिपॉजिट से या फिक्स डिपॉजिट से, या जहाँ से भी आपको पैसे आते हैं, वो पूरा का पूरा डाटा जो है वो कंपाइल होके आपके पोर्टल में चला जाता है। तो वहाँ से अब उसके बाद तो मेरे ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि टैक्स पेयर को तलाश करना वो कोई मुश्किल नहीं है। वो डाटा महकमे के पास मौजूद है, सिर्फ महकमे की ये नेग्लिजेंसी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उसको आगे लेके नहीं चल रहा। अगर वो लेके चले तो ये जो इस वक्त जो हमारा 30 लाख हमारा जो टैक्स पेयर है, ये तो आपका करोड़ के ऊपर चला जाएगा। यानी हर बंदा जो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है वो उस कैटेगरी में फॉल करता है। अभी ये देखिए, उसको चेक करने वाले बैठे हैं, उसमें फॉल्ट है सर उसमें फॉल्ट क्या है? उसमें देखिए, ये डाटा प्रोसेसिंग सेंटर के पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ से वो 1 क्लिक से पूरी इंफॉर्मेशन आगे जो है वो पास ऑन कर सकता है, अपने जोन्स को भी, अपने रीजन को। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी तो उसमें तो किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है,
اور نمبر 2 سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو نوٹسز ہیں وہ بھی آٹو جنریٹڈ ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آفیسر بناتا ہے اور اس پہ سائن کرتا ہے اور وہ جاتے ہیں, وہ خود بخود جو ہے وہ اس کے پورٹل میں چلے جاتے ہیں. اب صرف انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اس انفارمیشن کو جو ان کے پاس آلریڈی گیدر ہوئی ہے, موجود ہے. اب اگر یہ محکمہ اپنی نیگلیجنسی یا انکمپیٹنسی کی وجہ سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا تو یہ تو ان کی اپنی کوتاہی اور غلطی ہے. جتنی پروویژنس تھی نا, یہ جو C236C کے یہ نکالی گئی تھیں کہ اس سے ٹیکس بیس بڑھائی جائے گی, کہ ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا کون پراپرٹی خریدتا ہے. سب سے بڑا تو ظاہر پراپرٹی کا اس وقت ہوتا ہے نا, کون خریدے گا کون بیچے گا, ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی اور ہم اس کو نوٹس دیں گے. انہوں نے کیا کہ اس کو ریونیو ٹول بنا لیا. اب یہ کہتے ہیں 236 سے اتنی کلیکشن ہوگی, 236K سے اتنی کلیکشن ہوگی. اب وہ اگر کلیکشن ٹول بن گیا ہے, جو چیز لائی گئی تھی نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھیں گے تو تھیم ہی غلط ہو گیا. تو اس کا مطلب پھر اب کیا, کس کو قصوروار کہنا ہے؟ کہہ لیں جس کو بھی کہنا ہے کہ ان سے کبھی یہ پوچھا نہیں گیا کہ بھائی یہ ریونیو ٹول نہیں ہے, یہ تو براڈننگ ٹول تھا, تو براڈنگ ٹول کو کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ براڈنگ ہوگی تو ریونیو ٹول تو خود ہی ہو جائے گا نا, آٹو پہ آ جائے گا. آٹو بالکل. ہو جائے گا. ہاں جی سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ جس طرح پراپرٹی کے کام کو آپ نے اتنا طول دیا نا ریئل اسٹیٹ کو, اگر یہی آپ پیسہ آپ انڈسٹری میں ڈالیں تو اس میں آپ کے ملک میں ایکسپورٹ کو بھی دیں. آپ جتنے بھی جتنا پراپرٹی کے کام بزنس کو آپ پرمان دے رہے ہیں, چھوٹ دے رہے ہیں, ٹیکسز میں چھوٹ دے رہے ہیں, اس سے کیا ہے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. اس کے آپ کے اندر کے آپ کے ملک کے اندر ہی ایک سرمایہ دار جو ہے نا وہ سرمایہ انڈسٹری سے نکال کے اس ریئل اسٹیٹ میں لے کے اس کو پروفٹ زیادہ. جب تک انڈسٹری کو آپ لوگ جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کریں گے, انڈسٹری زیادہ سے زیادہ نہیں لگوائیں گے, تب تک یہ ملک ویسے ترقی نہیں کر سکتا, ایکسپورٹ بیس نہیں بڑھ سکتی آپ کی. اب اس میں انٹرنیشنل دیکھیں نا, جب وہ انٹرنیشنل پریشرز بھی ہوتے ہیں نا, یا آپ یہ نہیں کر سکتے, FATF والا آ گیا ایشو, اسی طرح سے ہمارے جو IMF کے لون کی وجہ سے, مطلب اور کئی وہ پھر کمپلشنز ہے نا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جیسے میں کانفرنس اٹینڈ کی تھی جرمنی میں, تو وہاں انہوں نے جو چائنیز ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے اوپر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ بین کر دیا ہے کہ آپ یہ سولر یہ نہیں بنا سکتے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ جی اس سے پولوشن ہوتی ہے زیادہ. وہ بھائی جو نیو یارک اور واشنگٹن میں جو انڈسٹری ہے وہ پولوشن ہی دے رہی ہے, پولوشن تو ہر جگہ ہوگی, ہر چیز میں ہوگی, تو اس کو کنٹرول کرنا ہے نا. تو یہ کنٹرول سسٹم پابندیاں ہوتی ہیں نا, انٹرنیشنل پابندی یہ آپ نہیں کر سکتے, تو پابندیاں ہوتی ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے, کسی اور کی وجہ سے. تو یہ ہمارے یہاں بھی یہ پرابلم بھی تو ہوں گے نا. آپ چلے جائیں چائنا چلے جائیں, چائنا میں کیا ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے, وہ آپ نے ٹھیک چھوٹے بتایا. چھوٹے گھر ہیں اور انڈسٹری ان کی اتنی ہے کہ اسی سے وہ ایکسپورٹ بھی ان کی چل رہی ہے ساری. اور وہ کیوں اس وقت دنیا کے بہترین ملکوں میں ایک ایکسپورٹر میں سب سے بڑا ملک شامل ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے انڈسٹری کو پروان چڑھایا, انہوں نے گھروں کی طرف نہیں توجہ دی. یہاں پر کیا رائل انڈسٹری کو آپ دے رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ چلے جائیں, وہاں سرمایہ کریں, وہاں آپ کا سرمایہ محفوظ ہے. ایک پلاٹ آئی 1 کروڑ کا, آپ دوسرا انویسٹر لے گا وہ 1.5 کروڑ کا, تیسرا 3 کروڑ کا. وہ عام پبلک سے جو ہے نا عام عوام سے وہ گھر بنانے کی سخت ختم ہو گئی ہے. یہی اگر آپ انڈسٹری لگانے کو تھوڑا سا سپورٹ کریں, انڈسٹری کو آپ کاروبار کو سپورٹ ایک جگہ پہ آگے وہ سیچوریشن آگے یہ نہیں ہو جائے گا, اسٹیک اپ ہو جائے گا سارا. نہیں سر, اس ابھی تک تو نہیں ہوا, تو آئے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لاہور کی. قائد اعظم انڈسٹری, یہ جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنی, یہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ جب پہلی دفعہ بنی تھی, میں کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے نہ پرو نہ اگینسٹ ہوں, کچھ نہیں, وہ نہیں بات کر رہا. ہاں, لیکن جب پہلی دفعہ بنائی گئی تھی تو اس میں پلاٹ کی ٹریڈنگ الاؤڈ نہیں تھی. میں نے ایک پلاٹ لیا ہے, مجھے گورنمنٹ نے سستا پلاٹ دیا تھا انڈسٹری لگانے کے لیے, اور مجھے کہا گیا تھا کہ 2 سال کے اندر اندر آپ نے فیکٹری لگا لینی ہے یہ چیزیں, اور اگر نہیں لگاؤ گے تو پلاٹ آپ واپس کرو گے اور آپ کو 5-10% سروس فی کٹ کے باقی پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے جو ہوگا. اس کے بعد وہی پلاٹوں کے اوپر انہوں نے بعد میں جا کے اس کی ٹریڈنگ کھول دی. فیکٹری کا پلاٹ اگر 10 گنا مہنگا ہو جائے, 10 گنا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ شاید صحیح آپ کو فگر دے سکیں, یعنی اس سے زیادہ مہنگا. تو مجھے بتائیں انڈسٹری کے لیے اگر مجھے لینڈ خریدنے پہ بھی کروڑوں روپیہ لگانا ہے تو میں اوپر فیکٹری کہاں سے لگاؤں گا اور کیا کروں گا؟ یہاں تو جگہ نہیں, یہاں تو ساری کام ہی اب ہم لینڈ مافیا کے ہاتھ میں ہے اس وقت. میں فرینکلی جہاں دل کرتا ہے وہ جو مرضی کر رہے ہوتے ہیں, نہ گھر لگا سکتے ہیں نہ انڈسٹری لگا سکتے ہیں. گھر خریدا 5 کروڑ کا, تو میں نے, پرانی بات ہے بہت, میں نے کہا یار یہ تم نے پیسہ ضائع کر دیا, یہ 5 کروڑ یہ ہیں, تم ذمہ دار آدمی ہو, تو وہیں ایک کوئی مل لگا لیتے 5 کروڑ یہ, تو تمہارے پاس اس لینڈ کو وہ کر کے
لیز کر کے تو آپ کوئی 10-12 کروڑ روپے لے سکتے تھے اور اس سے آپ کوئی بڑی انڈسٹری لگاتے ہیں جہاں اتنے. تو اس نے کہا یار کچھ عذاب میں یہ 5 کروڑ کا جو ہے یہ میرا 10 کروڑ کا ہو جائے گا کچھ دن کے بعد. اسی تو طرح وہاں تو میں فیکٹری لگاؤں گا, اس کو بھگتو, لیبر کو بھگتو, فلاں کو بھگتو, مزدوروں کو بھگتو, یہ میں اس عذاب میں کیوں جہاد کرتا ہے یہاں پہ فیکٹری والا. فیکٹری لگانا اتنا آسان ہے. یہ جو ہاؤسنگ اسکیم والا ہے یہ تو ویسے ہی میں جو بڑا ایک تو جتنی ہماری یہ تھی لینڈ تھی جہاں سے ایگریکلچر پروڈیوس آتی تھی ہمیں, ایگریکلچر تو خیر ظاہر ہے کہ سر وہ ساری کی ساری وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والے لے گئے. اب ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس جتنی بھی بلیک منی ہے آپ اس کو ساری کی ساری وہ لے آئیں اس میں. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے, جو اسکیم 100D والی اسکیم تھی یہ بھی زیادتی کی ہے, ہم نہیں اس میں کریں گے. اس کے بعد جب ٹیکسیشن کی باری آئے گی تو 90% جو ہے وہ آپ اس کے اوپر تو ٹیکس کی لیوی نہیں ہوگی, لیکن 10% وہ ادھر بھی آپ کو ریلیف مل جائے گا. تو اب وہ جس کے پاس جتنا پیسہ تھا اس نے ایک چھوٹی سی AOP ایسوسیشن آف پرسن بنا لی, کوئی ایک کمپنی بنا لی, اس کا الگ سے ایک اکاؤنٹ کھول لیا اور سارا پیسہ جتنی بلیک منی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر اس نے ڈال دی. وہ انڈسٹریلسٹ بھی ادھر ہی چلے گئے آپ کو. تو وہ جب وہ ساری بلیک منی ادھر جائے گی, اس کو پتہ ہے اس کو تحفظ بھی ہے, مجھ سے یہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ان ایکسپلینڈ آپ کا یہ جو منی ہے یہ کہاں سے آئی. تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی ہماری انڈسٹری کی طرف جائے یا کوئی اور کام کرے. ندیم صاحب اب کنکلوڈنگ آپ کیا کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے آپ کو بزنس مین کو خاص طور پہ کس طرح سے کیا پیغام دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ملک کی ترقی میں ہمیشہ بزنس مین تو ہمیشہ, تاجر کمیونٹی تو ہمیشہ سب سے آگے ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے, جب آپ تاجر کو ہمیشہ چور کہنا شروع کر دیں گے تو تاجر کس طرح آپ کو ٹیکس دے گا؟ تاجر ٹیکس بھی دیتا ہے, تاجر چور بھی کہلاتا ہے. ساری چیزیں تاجر ٹیکسز کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی فیس کرتا ہے اور ٹیکسز تمام مشکلات کو فیس کرتا ہے, پھر بھی اپنے گھر کا کام وہ اپنا کاروبار بھی ساتھ چلا رہا ہوتا ہے. وہ تو آپ ان کی وہ کرنا کیا چاہیے مزید ملک کی بہتری کے لیے پیغام ہے نا. پیغام ہمارا یہی ہے آپ کے ہماری گورنمنٹ سے کہ اغیار کی پالیسیاں نہ بنائیں, کسی کا لکھا ہوا بجٹ نہ پڑھ کے سنایا جائے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے یہاں بجٹ بنایا جائے. یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے, جہاں کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر مل کر اور جو بہتر آسانیاں پیدا کر سمپل ریٹرن فائل کرنے کی ایک آپ بنا دیں, اس سے کافی زیادہ آپ کا ٹیکس بھی جنریٹ ہو جائے گا اور لوگ بھی آپ کے ٹیکس نیٹ میں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ ملک کی نہیں اس ملک کی دیکھیں جو آج کل یہ ایجانی سی کیفیت خام خواہ کی پیدا کی ہوئی ہے, نہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو اکٹھا کیسے کریں؟ جی اس کو اگر سمپلیفائڈ, جیسے اویس صاحب نے بھی, ہمارے بھائی ندیم صاحب نے بھی اس کو اگر سمپلیفائڈ کیا جائے ٹیکس کو, اور ٹیکس کا اب اگر وہ کسی کا کیس ٹوٹل آڈٹ میں بدقسمتی سے آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے. بلکہ میں تو اس بار ٹریبونل میں بھی ایک گیا تھا تو وہاں پر وہ ممبر صاحب نے کہا جی یہ ایکس پارٹی ہوا ہے تو آپ نے چونکہ وہ وہاں ڈاکومنٹس نہیں دیے تو آپ کا تو ریلیف بھی نہیں بنتا. حالانکہ اس میں وہ بتایا ہے کہ جی یہ چیزیں اس کو دی ہیں, اس نے کوئی نوٹ بھی اس نے کی ہے باقاعدہ, اس کے اندر اس نے لکھا بھی ہے, لیکن اینڈ کے اوپر اس نے لکھا ہے جی کہ یہ اس کے جتنے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں یہ سارے ڈیفیسٹ ہیں, اس میں ڈیفیشنسی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تو اس کو یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پیرامیٹر جو ہے وہ سیٹ کیا جائے تو پھر ہی ہم آگے اس کو بڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ پیرامیٹر کوئی سیٹ نہ کیا گیا, اس کے لیے جوڈیشل آفیسز ہیں, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, آپ اس کو کافی سمجھتے ہیں یا یہ بزنس مین لیول پہ جو اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں وہ کوئی اپنا پرپوزلز بنا کے بھیج, جو مشکلات آتی ہیں سامنے بتاتے رہے. بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ سب کو اسٹیک ہولڈر سمجھیں اور اکٹھے بیٹھ کے مسئلوں کا حل ہوتا ہے. مسئلوں کا حل کہیں اندر بیٹھ کے کمرے میں نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارے پاس چیمبرز ساری ہیں, ہر جگہ پہ بزنس کی ریپرزنٹیشن ہے, پروفیشنلز کی باڈیز ہیں, پروفیشنل کی ریپرزنٹیشن ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, اس کی ریپرزنٹیشن لے لیں آپ ملا کے, بورڈ کی, بزنس کمیونٹی کی, پروفیشنلز کی, تینوں کی کمیٹیز بنائیں جو پورا سال کام کریں. اور وہ لوگوں کو صرف ٹیکس کا نظام نہیں ہے, باقی بھی بزنس میں جو فیسیلیٹیشن چاہیے, دیکھیں یہ ملک کے مفاد میں جہاں بھی چاہیے, جو جس بھی چاہیے,
اور ہے اس کے ریلیونٹ لوگوں کو گورنمنٹ کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ عقل کل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے اہم ہے, ان کو ساتھ بٹھانا ہے, ان کو بٹھا کے ان کے سن کے اور اس کی پالیسی بنانی ہے. اس سے کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا, لوگوں میں والنٹیئر فائلنگ کی ریکوائرمنٹ اور وہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی, اور لوگوں کو ایک لگے گا کہ ہاں یار یہ میری بنائی ہوئی چیز ہے تو میں اس کو امپلیمنٹ کروں, اس کی اونرشپ آئے گی اس سارے کے اندر. تو اس کو ملا کے اگر گورنمنٹ چلے گی تو ہوپ فلی چیزوں کو بہتر کرنے میں کچھ کامیاب ہو سکتی ہے. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو بزنس کمیونٹی کو جو مشکلات ہیں, جو ہمارے عام شہریوں کو جو مشکلات ہیں, اس کے لیے ہم کوئی بہتر رائے کر دے سکیں اور اس رائے پہ آگے عمل درآمد بھی ہو سکے, جس سے یہ ملک کے عوام خوشحال ہو سکیں اور ملک کی بہتری کے لیے ہر فرد اپنا رول ادا کر سکے. تھینک یو ویری مچ.